بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر نظر ویڈیو میں صحت، ذہانت اور لمبی عمر کا راز بیان کرنا ہمارے پیش نظر ہے۔ عزیزان محترم، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ صحت مند ہو اور ذہین ہو اور لمبی عمر پائے، اور اسی طرح لوگ اپنی اولادوں کے بارے میں بھی اسی طرح کی تمنا رکھتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ذرا، تاریخ اور تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن علاقوں کے لوگ دودھ یا اس سے بنی ہوئی اشیاء استعمال کرتے ہیں وہ صحت مند بھی رہتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں اور لمبی عمریں پاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دودھ بہت عزیز تھا، اور ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے اس میں سے دودھ کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ پیغمبروں میں بیشتر نے دودھ کو غذا کے طور پر اپنایا۔ بلغاریہ اور یورپ کے باشندے دیگر ممالک کی نسبت زیادہ عمریں پاتے ہیں۔ 80% سے زیادہ آبادی 100 سال سے زیادہ عمر پاتی ہے۔ وہاں کے لوگ دودھ اور دہی کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹیفن اسمتھ کی عمر 100 سال تھی۔ وہ تمباکو اور شراب سے ہمیشہ پرہیز کرتے تھے، چائے اور قہوہ استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ دودھ اور روٹی کا استعمال کرتے تھے۔ جرمن آمر ہٹلر لکھتا ہے کہ میں صبح کے ناشتہ میں دودھ اور دہی استعمال کرتا ہوں، اور رات کو جب لوگ سیر ہو کر کھانا کھاتے ہیں تو میں پھر بھی دودھ کا استعمال کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، مزید گفتگو سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر کوئی مشورہ کرنا ہو تو کمنٹس میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو دلیل کے طور پہ ایک ایسے شخص کی بارے میں بتاتے ہیں جو 152 سال کی عمر میں بھی صحت مند جسم کے مالک تھے۔ ناظرین، انگلستان کے معروف قبرستان ویسٹ منسٹر میں ایک صاحب تھامس پار کی قبر ہے جو 1443 میں پیدا ہوئے اور 152 سال کی عمر پا کر 1635 میں فوت ہوئے۔ جب ان کی عمر 130 سال تھی تو وہ خود اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے، بلکہ اجرت پر دوسرے کے کھیتوں میں بھی کام کر دیا کرتے تھے۔ اسی عمر میں انہوں نے دوسری شادی کی۔ معروف سائنسدان ولیم ہاروے نے لکھا ہے کہ انتقال کے بعد اس کے جسم کا معائنہ کیا گیا تو اس کے تمام اعضاء صحیح و سالم تھے، جس کی وجہ اس کی سادہ غذا روٹی اور دودھ تھا، اور وہ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرتے تھے۔ انسان نے جب کھیتی باڑی کا کام شروع کیا تب معلوم تاریخ سے دودھ اس کی غذا میں شامل چلا آ رہا ہے۔ دودھ کے مطلوبہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دودھ خالص ہو۔ اب تو بھینس یا گائے کو آمادہ دودھ کرنے کے لیے ہارمون کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ان ٹیکوں کے مضر اثرات دودھ میں شامل ہو جاتے ہیں، جو کہ وجہ امراض بن جاتے ہیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر توجہ دیں۔ اسی طرح خالص دودھ سے بنی ہوئی دہی دودھ سے بھی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ پیچش اور ذیابیطس میں اس کے فوائد تسلیم شدہ ہیں۔ اس میں عفونت کو روکنے والے جراثیم بکثرت پائے جاتے ہیں۔ آنتوں میں جا کر مضر جراثیم کو ہلاک کرتا ہے۔ ترش دہی مفید نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اپنی خوراک کے طور پہ جب آپ دہی استعمال کریں تو میٹھے دہی کو اختیار کریں۔ اسی طرح دودھ کی بالائی گاڑی بھی ہوتی ہے اور اس پہ 25% روغن ملا ہوتا ہے۔ یہ خوش ذائقہ ہوتی ہے اور جسم کو توانائی دیتی ہے، اور کمزور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے یہ انتہائی مفید چیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔